اور 18 جمادی ثانی صرف 5 منٹ کا مدرسہ بات کریں گے فہم قرآن پر کہ سورہ یوسف کی آیت نمبر 82 میں حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائیوں نے بنیامین کے قصے کے حوالے سے اپنے والد کو بدگمانی پیدا نہ ہو اس کے لیے بستی اور قافلے والوں کی گواہی پیش کرتے ہوئے کہا تھا، اور جس بستی میں ہم تھے ان سے پوچھ لیجئے اور جس قافلے میں ہم آئے ہیں ان سے تحقیق کر لیجئے، یہ بات بالکل پکی ہے کہ ہم سچے ہیں، یعنی اپنے معاملات صاف رکھنا۔ اگر کوئی شخص حق پر اور درستگی پر ہے مگر موقع ایسا ہے کہ دیکھنے والے کو ناحق یا گناہ کا شبہ ہوتا ہو تو اس کو چاہیے کہ اس شبے کو دور کر دے تاکہ دیکھنے والے بدگمانی کے گناہ میں مبتلا نہ ہوں، جیسے اس واقعے میں بنیامین نے کیا کیا تھا۔ گزشتہ واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کی بنا پر تہمت اور شبے کا موقع فراہم ہو گیا تھا، اس لیے اس کی صفائی کے لیے اہل بستی اور قافلے والوں کی گواہی پیش کر دی۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے معاملات درست رکھنا ہے، صاف ستھرے رکھنا ہے۔ اگر کہیں کوئی بدگمانی یا شک و شبے میں پڑنے کا اندیشہ ہو بھی تو معاملے کی مکمل وضاحت پیش کر دی جائے تاکہ دلوں میں کوئی میل نہ آئے، اور آ جاتا ہے نا آج کل ہمارے ہاں بڑا آ رہا ہے یہ سلسلہ۔ وراثت کے جو معاملات ہیں بڑے خطرناک ہیں۔ کہیں ایک بیٹے کے اکاؤنٹ میں تو کروڑوں پڑا ہے اور کہیں دوسرے بیٹے کے اکاؤنٹ میں ٹکا بھی نہیں ہے، اور جب پوچھو تو ان کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہوتا۔ کہا جاتا ہے کہ ہماری آمدنی ہے، اور جب پوچھو کہ آپ کی آمدنی اتنی ہے تھوڑا سا ثبوت بھی تو پیش کیجئے، تو کہا جاتا ہے کیوں پیش کریں، حسد کرتے ہو ہم سے۔ تو بدگمانی ہمیں آ رہی ہے دل میں، اس گناہ سے ہمیں بچانے کے لیے معاملے کو صحیح طریقے سے بتائیے، ٹیکل کیجئے، دلوں میں میل نہ آئے۔ یہ تو قرآن بھی کہتا ہے نا، جب قرآن کی بات کرو تو پھر کہا جاتا ہے کہ آپ تو بڑے اللہ والے۔ ارے اللہ والے، اللہ نے دنیا میں پیدا کیا ہے، اللہ نے دنیا میں پیدا کیا، اسباب کو اختیار کرنے کا حکم دیا ہے، عمل بتائے ہیں، طریقے بتائے ہیں، تاکید فرمائیے کہ کسی دوسرے کو اپنے اوپر بدگمان نہ ہونے دینا۔ کرنا چاہیے نا، دوسرے کو بدگمان نہ ہونے دینا۔ حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ ایک مرتبہ حضرت حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اپنی زوجہ حضرت صفیہ کے ساتھ مسجد کے ایک کوچے میں تشریف لے جا رہے تھے، تو اس کوچے کے سرے پر 2 شخص نظر آئے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دور سے ہی فرمایا کہ میرے ساتھ صفیہ بنت ہوئی ہیں۔ ان دونوں حضرات نے کہا یا رسول اللہ، کیا آپ کے بارے میں کسی کو کوئی بدگمانی ہو سکتی ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا شیطان انسان کے جسم میں خون کی طرح دوڑتا ہے، مجھے اندیشہ ہوا کہ کہیں تمہارے دلوں میں کوئی بدگمانی پیدا نہ ہو جائے گی۔ یہ نبی ہیں، یہ وقت کے یہ نبی ہیں، رحمت للعالمین، اللہ کے محبوب ہیں، بتا رہے ہیں نا، صفائی پیش کر رہے ہیں۔ کیوں؟ کہیں دوسروں کو بدگمانی نہ ہو جائے۔ اور یہاں جب گمان خراب ہو رہے ہیں، کوئی پوچھا جا رہا ہے تو وہاں جواب ہی نہیں دیا جاتا، تو کیسے؟ اللہ کے یہاں جواب نہیں دینا، اللہ کے یہاں تو دینا پڑے گا نا جواب، سب کو دینا ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو اپنی بارگاہ میں سرخرو کرے، اپنی رضا والی زندگی جینے کی توفیق عطا فرمائے، اپنی رضا والے کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو اس واقعے کے ذریعے امت مسلمہ کو کیا تعلیم دی کہ اگر کسی موقع پر اس بات کا اندیشہ ہو نا کہ کہیں کوئی تہمت نہ لگ جائے یا کسی کے دل میں میرے لیے کوئی غلط خیال نہ آ جائے، تو ایسے موقع سے اپنے آپ کو بچانا چاہیے۔ کوئی شرعی عذر کی وجہ سے جماعت کی نماز میں شریک نہیں ہو سکا، اس دوران کوئی مہمان ملنے آ گیا، مثال دے رہی ہوں، اب یہ تہمت کا موقع ہو سکتا ہے نا، یہ جان بوجھ کے جماعت میں شریک نہیں ہوا، لہٰذا اس نے مہمان کے سامنے اپنا وہ عذر بیان کر کے دل صاف کر دیا۔ نہ ریاکاری ہے نہ دکھاوا ہے، بلکہ اپنے آپ کو تہمت سے بچانا ہے۔ تو رسوا کرنے والے عمل سے پناہ مانگنی چاہیے کہ دوسروں کو اپنے حق میں بدگمانی کا موقع فراہم کرنا اپنے لیے رسوائی کا باعث ہے، اس لیے ہر آدمی کو ایسے کاموں سے بچنا چاہیے جو اس کے لیے بدگمانی کا ذریعہ بنے۔ ہر فرض نماز کے بعد مسنون دعا کا اہتمام کرنا ہے۔ کیا اہتمام کرنا ہے؟ اللہ تعالیٰ میں آپ سے ایسے ہر عمل سے پناہ چاہتی ہوں جو مجھے رسوا کر دے، اللہ مجھ دارین کی رسوائیوں سے بچا لیجیے گا۔ تہمت کے مواقع سے بچنے کے 2 فائدے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا قول ہے کہ جو انسان اپنے آپ کو تہمت کے لیے پیش کرتا ہے تو اسے چاہیے کہ بدگمانی کرنے والے کو نہ کوسے۔ جب انسان نے خود ہی ایسی حرکت کر لی، اب کسی دوسرے نے اس کے لیے کوئی بدگمانی کر لی تو پھر کیوں اس کو کوس رہا ہے بھائی؟ اپنے آپ کو تہمت والی جگہ سے بچانا ہے نا۔ اگر خود تہمت والی جگہ پہ جاتے ہیں اور پھر اس کے بارے میں کوئی بدگمانی کرتے ہیں، سامنے والے کو ملامت کرنے کے بجائے اپنے آپ کو ملامت کرتے۔ اب دیکھیے نا، کوئی سینما جا رہا ہے، ٹھیک ہے، سینما جا رہا ہے، اب وہاں کس ارادے سے گیا ہے نہیں پتا نا کسی کو بھی، سینما بری چیز ہے، اب کہہ رہے نہیں جی ہم تو وہاں پہ تبلیغ کرنے گئے تھے، نہیں جی ہم تو کسی کو ڈھونڈنے گئے تھے، گئے ہی کیوں تھے؟ کوئی مائیوں مہندی کی مجلسوں محفلوں میں جا رہے ہیں، نہیں جی ہم تو اس لیے گئے تھے کہ وہاں دیکھیں کہ کون کون کس کس گناہوں میں مبتلا ہو رہا ہے، اسے بچا سکے۔ تو کیوں گئے ایسی جگہ پر؟ اب کوئی کہہ رہا ہے کہ نہیں جی ہم تو ساز گانے والے کی دکان پہ ہم تو کچھ دیکھنے گئے تھے بس کہ کتنی بڑی دکان ہے، ضرورت کیا تھی؟
گانے جہاں ڈاؤن لوڈ ہو رہے وہاں جانے کی ضرورت کیا تھی؟ جس شخص نے آپ کو وہاں دیکھا تو وہ تو آپ کو برائی کہے گا نا، اس کے دل کے اندر تو شبہ ہی پیدا ہوگا. تو ایسی جگہوں پہ بھی بچنا چاہیے جانے سے. تو اس کا مطلب یہ نہیں کہ آدمی بہت زیادہ وہمی اور ذہنی طور پر نفسیاتی بن جائے، ہر کام کی ہی وضاحت کرتا پھرے کہ بھئی اب یہ نہیں کوئی میری وجہ سے بدگمان ہو جائے، مجھ سے بدگمان ہو جائے. ہر کام کی بھی وضاحت نہیں، معاملات سیدھے رکھیں، جہاں وضاحت کی ضرورت ہو وہاں وضاحت دے. آدمی کو خود بھی دوسروں کے بارے میں بدگمان نہیں ہونا چاہیے، اپنا گمان ہمیشہ مثبت اور اچھا رکھنا چاہیے. کوئی ایسی بات نظر آئے تو مناسب اچھی تعویل کرے، دل انشاءاللہ صاف رہے گا اور کسی کی برائی دل میں پیدا نہیں ہوگی. تو اللہ تعالی ہم سب کو دارین کی رسوائیوں سے بچائے. آمین ثم آمین.